السلام علیکم ویورز. پولٹری کے جو بروڈنگ مینجمنٹ کے سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں. جو ٹیکنیکل ڈسکشن ہماری ہوتی ہے, جو ہمارے فارمرز ہیں یا جو لوگ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, ان کے لیے ہم یہ جو مشاورت فراہم کر رہے ہیں, اسی سلسلے میں آج ہم ایک فارم کی کچھ پوزیشن آپ کو بتاتے ہیں, جو امید کرتا ہوں میں کہ جو ہمارے فارمرز ہیں ان کے لیے مددگار ثابت ہوگی. سب سے پہلے تو ہم نے چوزوں کو بروڈنگ کے دوران ان کی کمفرٹ کے لیے بڑا سازگار ماحول فراہم کرنا ہوتا ہے. اس میں ان کا جو ٹمپریچر ہے, اس کو وینٹیلیشن کو, اور اس کے بعد ان کی جو فیڈنگ اور واٹرنگ ارینجمنٹس ہیں اس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ پراپر طریقے سے اس کو مل رہے ہوں. یہ ایک شیڈ کا منظر ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھی یہاں پر چکس کی اوور آل ڈسٹریبیوشن کیسی ہے. تو وہ چکس اگر کچھ فیڈ کھا رہے ہیں, کچھ پانی پی رہے ہیں, کچھ بیٹھے ہوئے ہیں, اٹ مینس کہ دا فلاک از نارمل. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بھی کہیں پہ فیڈرز کے اوپر چکس کا جو ایکسیسو جمع ہونا ہے, گیدرنگ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ فیڈ سسٹم میں تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ نمبر آف فیڈرز کم ہیں یا چکس جو ہے نا وہ دے آر ہنگری, ناٹ پراپرلی فیڈ. اسی طرح سے اگر واٹر لائن کے اوپر ایکسیسولی گیدرڈ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پانی پینے میں مشکلات ہیں. جیسے یہاں پہ اگر ہم کلوزلی مانیٹر کریں تو ان کو یہ خاص طور پہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی جو واٹر لائن ہائٹ ہے وہ پراپرلی ایڈجسٹڈ نہیں ہے. تو اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ اٹ شوڈ بی ایٹ دا لیول آف آئیز آف دیئر نپلز ہیں, ان کی آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے برابر لیول پر, یا وہ تھوڑی سی گردن اسٹریچ کر کے ہے. یہاں پر اس کو تھوڑا سا ذرا نیک بینڈ کرنا پڑ رہا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایڈجسٹیبل ہیں, لیکن اب انہی چیزوں کی وجہ سے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو آگے چل کے دیٹ لیڈس ٹو بی گریٹر پرابلمس. جی, فارمرز دوستوں کے انفارمیشن کے لیے یا ان کے ساتھ ہم کیونکہ آن لائن مختلف ہماری کلاسز بھی ہوتی ہیں اور آپ کے سوالات کویسچن آنسر بھی ہوتے رہتے ہیں ہمارے گروپس میں. تو یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھی اس وقت بروڈنگ کی فیز پہ ہے, اور خاص طور پہ آنے والے دنوں میں جب ونٹر سیزن آئے گا تو اس وقت ہمیں ضرورت ہوگی کہ منیمم وینٹیلیشن ہم استعمال کریں تاکہ چوزے کو زیادہ ٹھنڈ بھی نہ لگے, فریش ایئر کا ایکسچینج بھی ہو, اور ہم اس کی جو نیچرل وارمتھ ہے اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ جو وینٹیلیٹرز لگے ہوئے ہیں, یہ ابھی ضرورت ہے کہ بھی ان کو وینٹیلیٹرز کو کلین کر کے اس کو چیک کر لیا جائے تاکہ بیفور آن سیٹ آف ونٹر اگلا فلاک جو ہے وہ تو زیادہ سردیوں میں آئے گا, تو اس لیے پھر اس کو یہ کر سکتے ہیں کہ بھی اس کے جو سارے سسٹم ہیں اس کو ایویلویٹ کر لیں, چیک کر لیں, اگر کہیں کمی بیشی ہے تو اس کو فکس کر لیں, اس کو درست کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری اس وقت انڈسٹری کی صورتحال ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ بہت زیادہ مارجن ہو یا گیپ ہو, کیونکہ فلکچویشن بہت ہے. کئی دفعہ ریٹس اپ ڈاؤن ہوتے ہیں. پچھلے دنوں بھی کافی زیادہ جو ہے اس میں لاسز ہوئے ہیں. اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے بات آ جاتی ہے پرفارمنس پہ. اب اس دور میں کمپٹیشن کا دور ہے, اس میں جو بہتر پرفارمنس لے گا یا تو وہ کچھ بینیفٹ لے لے گا, یا خدا نخواستہ لاس بھی ہوا تو وہ کم ہوگا. اور اسی طرح سے اگر بینیفٹ ہوا تو اچھی مینجمنٹ والے کا پروفٹ آف مارجن جو ہے وہ مارجن آف پروفٹ وہ دوسروں کی نسبت کمپیریٹیولی زیادہ ہوگا. اس لیے فوکس کرنا چاہیے مینجمنٹ کے اوپر کہ جتنا اچھا ہم اس کو مینیج کر سکیں. ماشاء اللہ چکس آر ہیلدی, فلاک آر ہیلدی, لیکن اس کے ساتھ جو مینجمنٹل ایشوز ہیں اور خاص طور پہ جو وینٹیلیشن کا ایریا ہے اس میں کچھ ویکنیسز رہ جاتی ہیں. اور عام طور پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سٹاف ہے, جو ہمارے جو سپروائزرز ہیں یا جو وہاں فارم پہ موجود ہیں, ان کو وہ دے آر ناٹ پراپرلی ٹرینڈ اینڈ ایجوکیٹڈ ان دس ریگارڈ. تو اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ
جو سسٹم آٹومیٹکلی ورک کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا ہوتا. یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو وینٹیلیشن کے جو آٹومیٹک اس کے اوپننگز ہیں دے آر ناٹ ود دا کنٹرولر. تو یہ جب چاہیں بند کیے ہوئے ہیں اور ضرورت کے مطابق ان کو مینولی کھولا جائے گا تو یہ چیزیں ہمارے جو کنٹرول ہے اس کو متاثر کرتی ہیں. خاص طور پہ یہ جو میرا پیغام ہے، یہ ویڈیو ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کام تو کر رہے ہیں لیکن اس میں بہتری لانا چاہتے ہیں. جب تک ہم سوچیں گے نہیں، ہم چیز کو بہتر بنانے کا نہیں سوچیں گے، امپرومنٹ کا نہیں سوچیں گے، تو ہم بس پھر ایک جس طرح روٹین جا رہی ہے اسی پہ چل رہے ہوتے ہیں. کبھی ہمیں بینیفٹ ہو گیا، کبھی نہیں ہوا، تو ہم اس میں کچھ بہتری لا نہیں سکتے. اس کے لیے ہمیں بہتری لانے کے لیے ایک مستقل ایفرٹ کی ضرورت ہے، کنٹینیوس ایفرٹس کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے رہیں، پوچھتے رہیں، مشورہ کرتے رہیں، اپنے علم کو، تجربے کو استعمال کرتے رہیں، تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہمارا ہر آنے والا فلاک پچھلے فلاک سے بہتر پرفارم کرے. ہماری جو مینجمنٹ اسٹریٹجی ہے وہ پچھلے فلاک کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں جو بھی ہم کوئی چینجز کرنا چاہیں وہ اس کو ہم کر سکیں. تو یہی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سلسلے میں خود اسٹڈی بھی کریں. بہت سارا میڈیا بھی آج کل فیور کر رہا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ ہمارے گروپ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کو اس سلسلے میں مناسب کسی کو ہم ہیلپ آؤٹ کر سکیں تو انشاءاللہ ضرور کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.